مدرسے میں جاؤ، علم ظاہر حاصل کرو، علماء کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، پھر پیروں کے پاس یہ ہے تعلیم، غوث اعظم کی تعلیم، خواجہ اعظم کی تعلیم۔ اب دو گروپوں میں بڑھ گئے، پیروں کی تعظیم کرنے والا علماء کی تعظیم نہیں کرتا، علماء کی تعظیم کرنے والا پیروں کی تعظیم نہیں کرتا، یہ دونوں غلط ہیں، میں مبتلا سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ارادہ ہو گیا آپ؟ ایمان جسم سے تعلق رکھنے والے اعمال فنا ہو جائے گا، نماز فنا ہو جائے گا۔ رحمانی شاہ صاحب نے فجر کی نماز پڑھی، اپنا نماز یہ ایک بھی نماز چلن بھائی میرے خیال سے آپ لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ دیکھیں آپ اٹھ کے جانا چاہتے ہیں تو بول دیں مولوی صاحب ہم اٹھ کے جانا چاہتے ہیں، میں آپ سے پہلے میں آیا ہوں اتنی دور سے آپ کے لیے اور آپ اٹھ کے چلتی ہیں، ہم تم پہ مر رہے ہیں، آشا کو کسی ہم تم پہ مر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم تم پہ مر رہے ہیں، عاشق ہو تم کسی کے اور دعوے ہیں دوستی کے، دعوے دشمنی کے، تقریر کرتے تھے کیا آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، پچاس کرا تھا بولے آپ وہ نماز اب باقی نہیں ہے، باقی ہے ظہر کی نماز اب باقی نہیں ہے، اگر باقی ہے تو اس کے لوگ کس جگہ باقی، کس مقام پر باقی ہے؟ یہ میں اس لیے ہنساتا ہوں تاکہ ذہن جو ہے تھک نہ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہنسانا کس کا کام ہے؟ آپ کو سمجھاؤں، ہنسانا کس کا کام ہے؟ رولانا کس کا کام ہے؟ اللہ فرماتا ہے انه هو اضحك وابكى، وہی ہے جو ہنساتا ہے، وہی ہے جو رلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اس لیے ہنساتا ہوں تاکہ آپ پھر ان کو سمجھنے کے ذہن لا جائیں۔ یہ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، علمی باتیں سنا رہا ہوں، تاکہ ذہن تھک جاتے ہیں، اس لیے کبھی شعر سنا دیتا ہوں، کبھی کچھ لطیفہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ ہنس لیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج سے کرنا تھا کیا کرنا تھا؟ ظہر کی نماز پڑھنا ہو گئی، عصر کی نماز پڑھنا ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھنا ہو گئی، یہ عبادتیں فنا ہو جا رہی ہیں۔ ہاں ان کے نتائج باقی رہے، نفس عبادت فنا ہے۔ بہت غور سے سنیں، نماز آپ پڑھتے ہیں جسم سے، دل کی نماز کا میں قائل نہیں، دل کی نماز کا قائل نہیں، نماز جسم سے رسول اللہ نے پڑھی، تم کو بھی رسول کی پیروی کرنا ہے۔ تمہارے میرے آقا نے جسم سے نماز پڑھی ہے، بیت المقدس میں جسم سے نماز پڑھی ہے، ہر نبی نے جسم سے نماز پڑھی ہے۔ تو بندے نے خدا سے کہہ رہا تھا کہ نماز جسم سے پڑھتے ہیں، روزہ جسم سے رکھتے ہیں، زکات جسم سے دیتے ہیں، حج جسم سے کرتے ہیں، یہ تمام اعمال ظاہری، یہ تمام جسم سے تعلق رکھنے والے اعمال صالحات، یہ جب وقوع پذیر ہو جاتے ہیں تو فنا بھی ہو جاتے ہیں۔ جو ہی آپ نے نماز پڑھی، نماز فنا ہو۔ جب تک آپ حالت نماز میں تھے، نماز باقی تھی، نماز پڑھ کے ختم کیا آپ نے تو نماز فنا ہو گئی۔ جب تک آپ روزے میں تھے، روزہ باقی تھا، جب روزہ رکھ کے ختم کیا روزہ فنا ہو گیا۔ جب تک آپ زکات دے رہے تھے، وہ کام جاری تھا تو وہ کام باقی تھا، جب زکات دے کے ختم ہوا تو زکات فنا ہو گئی۔ حج کر رہے تھے تو حج باقی تھا، اس کے بعد حج فنا ہو گیا۔ تو بندہ نے خدا عرض کر رہا تھا کہ ہر نیک عمل فنا ہوگا، جسم بھی فنا ہونے والا، اس سے کیا جانے والا ہر عمل فنا ہونے والا۔ ایمان جسم سے نہیں تعلق رکھتا، ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے، اب قلب فنا نہیں پاتا۔
عرض کر رہا تھا کہ ایمان دل سے تعلق رکھنے والی دل کا عمل ہے، اور ایمان ایسی عبادت ہے جسے ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے جس سے آپ کو ایک لمحہ خالی رہنے کی اجازت شریعت میں نہیں دی۔ کیا بات ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج شروع ہو کے اچھی طرح بلند ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟